آخری جو ہم بات کر رہے تھے سیشن میں وہ یہی تھی کہ کس طرح سے اللہ نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا کہ جن کے ایمان میں تھوڑی سی کجی ہے، جنہیں کچھ خوف لاحق ہیں، اور ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے ان کے وہ سارے خوف اور سارے جو خیالات ہیں وہ دور کرنے کیے ہیں یہاں پہ۔ جیسے انہیں خوف تھا اپنے باپ بھائیوں کا، بیٹوں کا، کہ ہم ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، ان سے لڑائی کیسے کر سکتے ہیں، ان سے جہاد کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا تو بہت کچھ سٹیک پہ لگا ہوا ہے، پھر تجارت بھی ہے، پھر ہمارے گھر بھی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنوا کے انہیں کہا کہ اگر تمہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم بھی اب انتظار کرو اللہ کے امر کا جو اللہ تعالیٰ لے آئیں گے۔ یعنی پہلے تک تو مشرکین کے خصلتیں بتائیں کہ ان کے ساتھ برات کیوں کی جا رہی ہے، ان کو ان کا یہ جو الٹیمیٹم کا پیریڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیا کیا ان میں برائیاں ہیں، شرک ایک میجر ان کا گناہ ہے۔ تو اب ان کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے 4 مہینے کا، 50 دن کا۔ تو اس کے بعد سے ان سے اللہ اور اللہ کے نبی کا، مومنین کا کوئی تعلق نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی نیا معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہات پیدا ہوئے۔ پہلے جیسے شبہ پیدا ہوا کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے، مطلب قرابت داری ہے، رشتہ داریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ رفع کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم تو خیال کرتے ہو قرابت کا لیکن وہ نہیں کرتے۔ پھر دوسرا شبہ کیا تھا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ تو مطلب سینٹرل پارٹ ان کا مطلب امپورٹنس ہے کہ یہ کعبہ کے متولی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کوئی وہ ڈگری نہیں ہے، کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو چھوڑا جائے۔ تو وہ بھی اگر گمان تھا کسی کے بھی دل میں، چاہے مسلمان کے دل میں تھا یا کسی مشرک کے دل میں ہی تھا کہ ان کے ساتھ تو نہیں یہ ہو سکتا، یہ تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں، یہ تو پانی پلاتے ہیں، یہ تو کعبہ کی عمارت کا کام کرتے ہیں، اور بھی بڑی ڈیوٹیاں نبھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ والا شک و شبہ بھی دور کر دیا۔ اور اس کے بعد جو آخری شبہ تھا جو مسلمانوں کے دل میں بھی ہو سکتا تھا، جو ابھی بھی رشتہ داریاں چاہ رہے تھے کہ دونوں کام ایک ساتھ چل جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکام مانتے رہیں، وہ اپنے دین پہ رہیں، لکم دینکم ولی دین والی پالیسی رکھ کے تو ہم دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اب ایک ہی دین چلے گا، اور وہ دین اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا۔ تو اس کے لیے اگر تمہیں خوف ہے کہ تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، قبیلے والے، اموال، تجارتیں، ان میں سے کوئی بھی، سارے نہیں، ان میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی، کوئی ایک بت بھی تمہارا تم نے لا کے ساتھ اللہ اور اللہ کے نبی کے رکھ دیا، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑے آسن طریقے سے ایک مثال سے سمجھایا کہ جو ان دنیاوی اسباب پہ ریلائے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تمہیں ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کا خیال آیا تھا حنین کے دن، اور حنین میں کیا ہوا تھا کہ تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا فخر ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ پڑ گئی۔ تو غزوہ حنین کو یہاں پلیس کیا اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں، یہ یاد رکھیں کہ یہ 9 ہجری میں ہو رہا ہے یہ والا سین، یہ جو ساری ذہن سازی کی جا رہی ہے، نفسیات بنائی جا رہی ہیں نا، یہ 9 ہجری میں بنائی جا رہی ہیں۔ تو 9 ہجری سے پہلے غزوہ حنین ہو چکا ہے، فتح مکہ کے بالکل بعد، فتح مکہ کے 15 دن بعد غزوہ حنین ہوتا ہے۔ تو اس میں کیا صورتحال بنی کہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا اپنے یعنی اسلام کا لشکر اتنا بڑا کبھی ہوا نہیں تھا اب تک۔ تو آ، تو انہیں ہوا کہ آج تو ہماری کثرت اتنی ہے کہ آج تو ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ان کا پسند نہیں آیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ایک شخص کے کہنے کا خمیازہ پورے لشکر نے بھگتا۔ ایک دفعہ شکست ہوئی اور بہت بری طرح سے ہوئی، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور انہیں فتح ہوئی۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے کی تھی غزوہ حنین کے لیے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گی، بس تھوڑا سا وہ ریوائز کرنا چاہوں گی۔
جو ضروری بات تھی اس میں جاننا، وہ ضروری بات یہی تھی کہ ابھی تک جو اسلام لڑ رہا تھا، یعنی اللہ کے نبی اور صحابہ کی جو جنگیں ہو رہی تھی، وہ قریش کے ساتھ اسپیسیفکلی وہ تھی انٹرنل کانفلکٹ تھا وہ۔ مکہ کے جو لوگ تھے کفر پہ، ان کے ساتھ یہ لڑائیاں چل رہی تھی، جنہیں آئمۃ الکفر کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ایڈریس بھی کیا۔ انہیں آئمۃ الکفر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنا بھی پورا عرب تھا وہ ان کو دیکھ رہا تھا، یعنی یہ مطلب قریش، جو مکہ والے ہیں وہ سارے قریش ہیں، اور مکہ سے باہر طائف، نجد اور جو مدینہ کے قریب والا جو علاقہ ہے، وہاں تک جتنے بھی عرب ٹرائبز ہیں وہ قریش کے علاوہ عرب ٹرائبز تھے۔ تو ان میں سے جو اب اس وقت جن کے ساتھ معاملہ ہوا تھا وہ تھے حوازن۔ حوازن تھے یہاں پہ طائف میں، یہ ان کا ٹرائب تھا، یہ قریش سے نہیں تھے۔ حوازن کی آلریڈی قریش کے ساتھ بہت زیادہ جنگیں ہو چکی تھیں، اور ان جنگوں میں حوازن نے زیادہ تر قریش کو شکست ہی دی تھی، لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں ٹرائبز میں صلح صفائی ہو گئی تھی اسلام سے پہلے، سمجھ لیں آپ، بہت پہلے نہیں، یعنی رسول اللہ کے 10-15 جو آپ کی ایج ہے اس کے درمیان آپ سمجھ لیں، تب یہ معاملہ ان کا ختم ہو گیا تھا۔ تو بعد میں پھر ان کی رشتہ داریاں ہیں اب قریش کے ساتھ۔ تو یہ والے جو سارے ٹرائبز ہیں نا جو اس سائڈ پہ ہیں، یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ ایکسٹرنل ہیں، آؤٹ آف مکہ یہ رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں یا نجد میں رہتے ہیں۔ تو اب یہ کن کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ قریش کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے رسول اللہ کے معاملے میں، یہ انہیں قبول کرتے ہیں یا ان کو یعنی اسلام کو قبول نہیں کرتے، تو ہم ان کے مطابق چلیں گے۔ اگر تو اسلام ان پہ غالب آ گیا تو ہم اسلام کے انڈر آ جائیں گے، اگر یہ لوگ اسلام پہ غالب آ گئے تو ہم تو انہی کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا آپس انٹرنل مسئلہ ہے، ان کو سالو کرنے دے، پھر جیسے یہ لوگ چلیں گے ویسے ہم لوگ چلیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آئمۃ الکفر کہا تھا۔ تو حوازن اور ثقیف نے مل کے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو فتح مکہ بھی کر لیا ہوا ہے، یعنی یہ تو کسی طرح بھی نہیں رک رہے، ان کا تو اب چانس ہی نہیں ہے مغلوب ہونے کا، تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فتح مکہ ہونے سے پہلے ہی حوازن میں تیاریاں شروع ہو گئی تھی کہ اب کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ اگلا ہدف ہم ہی ہیں، اب یہ باری ہم تک آنی ہی آنی ہے، آج نہیں تو کل آگ ہمارے گھروں تک پہنچنے والی ہے اس سینس میں۔ تو یہ تیاری کر چکے تھے۔ تو جب رسول اللہ کو ان کی تیاریوں کا پتہ چلا تو یہ تو آخری ایک کیل جو تھا وہ تو اس میں لگانا ہی تھا، تو رسول اللہ نے پھر تیاری کا حکم دیا اور حوازن کی طرف حوازن یعنی حنین کی طرف، وادی حنین کی طرف آپ نے 12,000 کا لشکر لے کے پیش قدمی کی۔ اب ان 12,000 میں جو مسئلہ تھا وہ تھا نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے وہ بھی شامل تھے، جن کے عقیدے ابھی اتنے پکے نہیں تھے، جن کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا۔ 10,000 تو پری ٹرینڈ لوگ ہیں جن کی بڑی زیادہ گرائنڈنگ ہو چکی ہے، اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ کہ جو مدینہ سے آئے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو بڑے مصائب سے آلریڈی گزر چکے ہیں، اسلام نے ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر دیا ہے، ان کی نفسیات بنی ہوئی ہیں، لیکن کچھ نئے لوگ جو شامل ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ ابھی اس گرائنڈنگ سے نہیں گزرے، ابھی ان کو وہ والے ادراک نہیں ہوئے جو پہلے والے لوگوں کو ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے راستے میں کچھ ایسی باتیں بھی کی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا درخت بنا دیں، جیسا یہ راستے میں ایک درخت آیا جس پہ کفار منتیں مانتے ہوتے تھے، اور جیسے ہم کہہ لیں دھاگے باندھتے ہوتے تھے اس طرح کر کے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ ویسے ہی جاہل ہو، جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی ایک معبود بنا دیں تو جس کی ہم پوجا کر لیا کریں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو پھر یہ سارا سین ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک دفعہ شکست ہوتی ہے اور پھر بعد میں انہیں فتح آتی ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ اب یہ زمین ان پہ تنگ ہو جاتی ہے وسعت کے باوجود، پھر اللہ تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل کرتے ہیں، اور رسول اللہ پہ سکینہ نازل کرتے ہیں، مومنین پہ سکینہ نازل کرتے ہیں، اور ایسے لشکر آتے ہیں جو جو یہ لوگ نہیں دیکھ پا رہے،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انزلہ جنود لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ اب یہ تم کون ہے؟ یہ مومنین ہے۔ اگر یہ جنرل ہوتا تو اس کی اور ایکسپلینیشن ہوتی۔ یہ مومنین اس لیے ہیں کہ ایک شخص تھا شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ، جیسے لاسٹ ٹائم بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ عثمان بن ابی طلحہ جو کہ غزوہ احد میں مارا جاتا ہے اس کا بیٹا ہے۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوا ہے، اور وہ معاذ اللہ رسول اللہ کے قتل کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس نے کہا ابھی اپنے اس ایکٹ سے پہلے جو وہ بعد میں کرے گا، اس سے پہلے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھوڑوں پہ، ابلک گھوڑوں پہ بڑے خوبصورت مرد آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور فرماتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کو تو نہیں نظر آ رہے۔ تو یہ ایک انڈیکیشن تھی کہ ابھی بھی تمہارا دل صاف نہیں ہے۔ تو یہ تو نظر ہی کفار کو آنے ہیں، یعنی دشمن کو نظر آنے ہیں، ان کے دلوں میں ان کو دیکھ کے روب آنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اس روایت سے کہ یہ وہ لشکر تھے جو آپ کے دشمن کو نظر آ رہے تھے لیکن مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے تب اس کے لیے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ شیطان کو اس سے دور کر دے۔ تو یہ اس میں بھی آتا ہے۔ اور دوسرا پھر جب اس نے وہ اپنا ایکٹ کیا کہ تلوار اٹھا کے پہلے تو دائیں طرف سے آیا رسول اللہ پہ اٹیک کرنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ حضرت عباس کھڑے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو چچا ہیں، یہ تو اپنی جان بھی دے دیں گے اور رسول اللہ کی حفاظت کریں گے، تو ادھر سے نہیں مجھے جانا چاہیے۔ پھر وہ بائیں طرف سے آیا تو اس طرف حضرت عثمان سوری حضرت سفیان حضرت سفیان بن ابو سفیان بن حارث کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یہ بھی ان کے چچا زاد بھائی ہیں، تو یہ بھی کسی صورت مجھے رسول اللہ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو پھر وہ بیک سائڈ سے آتا ہے، بیک سائڈ سے آتا ہے، تو جیسے ہی تلوار اپنی اوپر اٹھاتا ہے تو اس کی کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ اس کے آگے بالکل اندھیرا آ جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی تھا کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے آگ کا ایک پورا ایک الاؤ میری طرف بس میرے سر پہ پڑنے ہی والا ہے۔ تو میں نے ایسے دیکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ ان کی حفاظت پہ کوئی اور مامور ہے، صرف یہ لوگ دو لوگ نہیں ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر جب رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ اس ارادے سے ہے تو آپ نے بلایا کہ شیبہ میرے پاس آؤ، اور شیبہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات دہرائی۔ تو کہتے پھر میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو رسول اللہ وہ ذات تھے تب جن سے بڑھ کے مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، ان سے بڑھ کے پھر مجھے کسی سے محبت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جاؤ شیبہ آپ جا کے کافروں سے لڑو۔ تو یعنی اس سے ایک تو یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ والے لشکر اللہ تعالیٰ کی بات اس آیت کا مصداق ہے کہ وہ مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور بعد میں پھر اسی گروہ میں سے، اسی لشکر میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے یا ایسے لشکر دیکھے کہ جنہوں نے ہمارے اندر روب بھر دیا۔ ایون ایک شخص تو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارے دل اس طرح دھڑک رہے تھے جیسے میٹل پہ جب آپ کوئی چیز سٹرائک کرتے ہیں تو میٹل ایک بہت زیادہ اس کی آواز ہوتی ہے گونجنے والی، تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے دل کی دھڑکنیں ویسے سنائی دے رہی تھی، اس قدر ہمارے دل روب سے بھر دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روب سے مسلمانوں کی یہاں پہ مدد کی، ایسے لشکروں سے جو نظر نہیں آتے تھے۔ کچھ نے کہا کہ ہم نے آسمان سے نیچے کالی چادر اترتی ہوئی دیکھی، کچھ نے کہا ہم نے کالی پوری زمین جو ہے وہ چونٹیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ تو یہ مختلف روایات ملتی ہیں اس حوالے سے، اور پھر یہ لوگ بعد میں بہرحال مسلمان ہو جاتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ اب ان کو عذاب کیسے ہوتا ہے کہ عذاب تو یعنی جو لوگ مارے گئے جنگ میں وہ تو مارے گئے، اور باقی ان کی عورتیں بچے مال سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا مال غنیمت کے طور پہ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو بھی لے کے آئے ہوئے تھے تاکہ ہم ایک تو تعداد میں زیادہ لگیں، اور دوسرا ہمارے جو فوجی ہیں وہ لڑیں اپنے ان کی بیک پہ سپورٹ میں ان کی فیملی ہو۔ تو جو پلٹنے کا یعنی ڈو اینڈ ڈائی والا سین تھا، ان لوگوں نے اپنے لیڈر کے کہنے پہ جو تلواروں کی جو میانیں تھی وہ توڑ دی ہوئی تھی۔ عرب کا یہ ایک سمبل ہوتا تھا کہ یہ جب اپنی تلوار کی میان توڑ دیتے تھے تو تب یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہو جاتی تھی۔ اور ایسے ہی بات
مولا علی سے روایت آتی ہے، جب انہوں نے غزوہ احد میں غالباً یہ بولا تھا کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ بات پھیل گئی ہے کہ رسول اللہ کے شہید ہونے کی خبر پھیل گئی ہے، تو کہتے ہیں پھر میں نے اپنے تلوار کی میان توڑ دی کہ اب تو کوئی جینے کا تو کوئی اب وہ ہے نہیں، تو اب تو یہی ہے کہ یا تو ان کو ماریں گے یا مریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم یتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتے ہیں من بعد ذالک، اس کے بعد علی من یشاء، جسے چاہتے ہیں، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، رحیم، بے شک اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اگین ثم سے بات یہاں پہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے، جو کہ یعنی کنٹینویشن ہے پیچھے والی بات کی، اور اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، یعنی پچھلا ایونٹ ہوا، اس میں وہ ایونٹ کا ایک ٹائم پیریڈ تھا اور وہ گزرا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور اس توبہ میں یہ لوگ بھی شامل تھے، حوازن کے، ثقیف کے لوگ بھی شامل تھے، جو آئے پھر توبہ کر کے آئے، اسلام قبول کر کے آئے، لیکن آنے میں دیر کر دی۔ اس سے پہلے رسول اللہ نے جارانہ کے مقام پہ حوازن کے سوری حنین کے قریب ہی تھوڑا سا یہ اس کے قریب ہی ایک مقام ہے جس کو جارانہ کہتے ہیں، وہاں پہ رسول اللہ نے سارا مال غنیمت ٹرانسفر کر دیا ہوا تھا ایک صحابی کی لیڈ میں، وہاں جا کے پھر تقسیم ہوا۔ تو جب یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ احسان والا معاملہ کریں، آپ سے بہترین شخص تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے انتظار کیا تھا تمہارا، لیکن تم نے دیر کر دی آنے میں، لیکن پھر بھی اب تو آپ نے فرمایا کہ اب تو جو سارا مال غنیمت تھا وہ مال فے تقسیم ہو چکا ہے، عورتیں بھی تقسیم ہو چکی تھی ایون، اور عورتوں کے متعلق آپ نے علیحدہ سے احکامات دیے تھے کہ ان کے یعنی کیسے آپ نے ان کے قریب جانا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ انسٹرکشنز دی تھی۔ تو ان کو پھر آپ نے اختیار دیا کہ ٹھیک ہے اب دو آپشنز ہیں، یا تو آپ اپنا مال واپس لے لیں یا آپ اپنے بیوی بچے واپس لے لیں۔ تو پھر انہوں نے فطرت کے مطابق فیصلہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں ہمارے بیوی بچے لوٹا دیں، لیکن احسان کرتے ہوئے آپ نے اسباب بھی جو تھے وہ بھی واپس کیے تھے۔ آپ نے ان کو پہلے اپنا جو آپ کے حصے میں تھا وہ واپس کیا، پھر آپ نے باقی سارے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ بھی، میں نے ان کو اختیار دیا ہے اور ان لوگوں نے اپنے بیوی بچوں کو چنا ہے، تو جو تمہارے پاس تمہارے حصے میں آئے ہیں تم لوگ بھی واپس کر دو، اور جو تم میں سے واپس نہ کرنا چاہے وہ ہمیں بتا دے، ہم اس کو ادا کریں گے قیمت، یعنی جو اس کے مال کی قیمت بنتی ہوگی وہ ہم ادا کریں گے اور پھر اس سے لیں گے، یعنی زبردستی کوئی نہیں ہے۔ تو سب نے، میجورٹی نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم جیسے آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے، ہم یہ سارے اسباب سب کچھ واپس کرنے کے لیے تیار۔ تو اس طرح سے ان کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور ان کو ان کے جو معاملات تھے مال غنیمت والے وہ بھی ان کو لوٹا دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ والی توبہ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے 9 ہجری میں، اور مضارع میں اللہ تعالیٰ نے یتوبو کا ہے، یہ نہیں کہا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، وہ تو ماضی میں گزر چکی بات 8 ہجری میں۔ تو یہ اوپن ہے، یعنی یہ وہ لوگ بھی آتے تو ان کی توبہ قبول ہونی تھی، اب بھی جو بھی گناہ میں سرکشی میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یعنی یہ تجدید توبہ بھی ہو سکتی ہے، بار بار توبہ کرنا بھی اس میں آ سکتا ہے، اور کسی کی بھی توبہ قبول کرنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ فکس نہیں ہے ان کے لیے۔ اور obviously وہ لوگ بھی تھے جیسے شیبہ بن ابی طلحہ کی مثال ہے، یا صفوان بن امیہ کی مثال ہے، صفوان بن امیہ بھی اس کا بھی کہیں نہ کہیں یہ ارادہ تھا، کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور باقی لوگ جن سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی غزوہ حنین میں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، یعنی یہ توبہ بہت عام اس کا معاملہ ہے، عام حکم ہے، اسپیسیفکلی حوازن یا ثقیف کے لیے نہیں۔ اب ایک آخری بات ہے مشرکین کے حوالے سے جو ایک اور شبے کو دور کرتی ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ تو مسجد حرام کے متولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے گھر کی عمارت
یا مسجد حرام کی جو عمارت ہے وہ یہ لوگ تو نہیں کر سکتے، وہ تو وہی کر سکتے ہیں ایمان والے جن کی آگے وہ صفات بتائی تھی کہ ان میں یہ صفات ہونی چاہیے، وہ اس قابل ہیں کہ حرم کی تعمیر کر سکے۔ اب اسی کی ایک ایکسٹینشن بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، تو بس وہ نہیں قریب جائیں گے مسجد حرام کے، بعد عامہم، اس سال کے بعد، عامہم ہادہ، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہے، عیلتاً، کسی فقر کا، تنگ دستی کا، فسوفا، تو ان قریب، یغنیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر اللہ اگر چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ یعنی اب وہ کیا، وہ بھی ایک جو شک تھا کہ کیوں نہیں یہ لوگ اب عمارت بھی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ختم کر دیا کہ یہ لوگ نجس ہیں، اس لیے یہ کام اب نہیں کر سکتے۔ اس نجس پہ بہت زیادہ اسکالرز نے ایکسپلینیشنز دی ہیں۔ چلیں یہاں سے ہی پہلے یہ بات کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ایک آیت میں انما کا ورڈ آیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حصر کا اسلوب ہوتا ہے، یہ قرآن پاک کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے۔ اس کا مطلب، حصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کنفائن کرتا ہے، یہ لیمٹ کرتا ہے بات کو۔ جیسے اب اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر یہ کہا جائے نا انا صرف لگا کے کہ زید جو ہے وہ انجینئر ہے، تو اس کا مطلب ہے انا اگر لگا کے آپ یہ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بے شک وہ انجینئر تو ہے، اس میں تاکید ہوگی، لیکن اس میں باقی دروازے بند نہیں ہوں گے کہ وہ انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس نے ڈاکٹری کا، میڈیسن کا بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہو، باقی یعنی اوپن ہے ڈورز۔ لیکن جب ہم کہیں گے انما زید مہندس، تو پھر وہ فکس ہو جائے گا کہ وہ صرف انجینئر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے حصر کا اسلوب بنتا ہے۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس قدر یہ اس کی انٹینسٹی ذرا فیل کریں کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک بے شک والی بات کو چھوڑ دیں، صرف نجس ہے، یعنی بھلائی تو کوئی اوپن ہے ہی نہیں اب ان کے لیے، ایسی بات کہ مشرک نجس ہیں، تو اب اس سال کے بعد سے وہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ تو کچھ اسکالرز نے بہت ہی سخت الفاظ سے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے، انہوں نے اس نجس کو اوور آل نجس کہا ہے کہ ان کا جسم بھی نجس ہے، روح تو ہے ہی، یعنی یہ روحانی اعتبار سے تو نجس ہے ہی، کیونکہ شرک کی بات ہے نا، تو شرک تو ان کے باطن کو بالکل ہی ناپاک کر چکا ہوا ہے، تو وہ ایک باطنی طور پہ تو نجس ہیں ہی وہ لوگ، لیکن انہوں نے کہا وہ جسمانی طور پہ بھی نجس ہیں۔ اس میں ابن عباس اور قتادہ جیسے بڑے نام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ابن حسن بصری رحمہ اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کوئی کسی مشرک سے ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے بعد وضو کرے۔ تو یعنی اس قدر ایکسٹریم پہ کچھ اسکالرز اس آیت کے میننگز کو لے کے بھی گئے ہیں۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ ان کی جو جسمانی اعضاء ہیں وہ کلاب اور خنزیر، یعنی کتوں اور خنزیر کی طرح ناپاک ہے۔ دیکھیں اللہ اکبر، اس قدر سخت بات ہے کہ اس قدر نجس ہے یہ۔ تو لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، جسمانی طور پہ نہیں ہے، ہاں جو باطنی اس کا ایک روحانی نجاست ہے وہ ہے، ان میں عقیدے کی نجاست ہے، عقیدے کی نجاست ہے کہ وہ شرک پہ ہیں۔ تو بس وہی والی بات ہے، اور اس کی دلیل وہ اس سے لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے، اگر یہ بات اتنی سخت ہوتی تو رسول اللہ نے ان کے برتن میں پانی پیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں دوسرے جو اوپینین والے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت سے پہلے تک کا معاملہ تھا، اس کے بعد سے وہ سارے معاملات ختم ہو گئے جو پہلے ہوئے، تو یعنی وہ پہلے والا جو ایکٹ تھا وہ اب دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ تو پھر انہوں نے اس پہ فردر یہ بھی کامنٹ کیا کہ ان کی نجاست کی وجہ، مطلب ہماری نفرت تو
شرک سے ہماری نفرت ہے، ہمیں ان کے وجود سے نفرت نہیں ہے، لیکن جو یہ نجاست جسمانی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ غسل نہیں کرتے، یہ لوگ پاکی کا خیال نہیں رکھتے، جو جہاں جہاں جن جن مواقع پہ غسل واجب ہو جاتا ہے وہاں یہ لوگ غسل نہیں کرتے، تو اس اعتبار سے یہ جسمانی طور پہ بھی نجس ہے۔ تو یہ بہرحال نجس یعنی ناپاکی جو ہے ان میں اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس طرح۔ اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد سے اب یہ لوگ دوبارہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے، عمارت تو دور رہ گئی، کہیں عمارت کرنے کا پہلے بڑی نرمی سے معاملہ ہوا تھا کہ عمارت نہیں اب یہ لوگ کر سکتے، اب تو ان کو قریب بھی نہیں آنے دینا۔ تو اب کیا ہے یہاں پہ، اگر تمہیں اب خوف ہے، جیسے پیچھے خوف بتائے انہوں نے اپنے رسول اللہ کو سارے خوف بتایا کہ یا رسول اللہ ہماری تجارتیں چلتی ہیں، ہمارے گھر ہیں، بیوی بچے ہیں، کیسے کر لیں ہم یہ، یعنی آپ تو وہ والی ایکسپیکٹیشن ہم سے رکھ رہے ہیں جو فطرت کے ہی خلاف ہے۔ اب نفسیات بنائی جا رہی ہیں، اس کو ذرا تھوڑا سا امیجن کریں اس طرح کہ ایک مکی دور تھا جس میں آیات اترتی تھیں جو کہ عام سب کے لیے، یعنی وہ لوگ بھی جو مسلمان ہو جاتے تھے اور مشرکین تو یعنی سارے جو مخاطبین تھے رسول اللہ کے، آخرت کی آیتیں تھی، توحید کی، جس میں نظارت بہت زیادہ تھی، ڈرانا بہت زیادہ تھا مکی صورتوں میں۔ تو اس میں بھی یعنی مشرکین کو تو ڈرایا جاتا تھا، نظارت تھی کہ شاید ڈر کے یہ لوگ کسی طرح آ جائیں، اس طرف حق کی طرف آ جائیں، لیکن وہی آیات نفسیات بھی بنا رہی تھی، بیسک جو عقیدہ ہے وہ انگرین کیا جا رہا تھا مسلمانوں کے دماغوں میں، ایک تب سائیکالوجی بلڈ کی جا رہی تھی، پھر مدینہ میں جا کے احکامات آ رہے ہیں، تو اب یعنی یہ پورا ایک پروسیس چل رہا ہے مکی اور مدنی صورتوں میں جو آیات نازل ہو رہی۔ اب جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں عام لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں آپ کے دین میں جو اپنی مرضی سے نہیں آئے، جو مغلوب ہو کے آ گئے ہیں یا کسی کے انفلوئنس میں آ گئے، یعنی اب آپ کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے نا لوگوں کی، یا آپ کسی بھی کام میں تجربہ کر کے دیکھ لیں، تھوڑے لوگ ہوں گے کمپیشنیٹ ہوں گے، کام کرنا چاہتے ہوں گے، ان سے کوالٹی نکلے گی، لیکن جیسے ہی آپ اپنا دائرہ کار وسیع کر دیں گے تو اس میں پھر آپ کے دوسرے جو رسک ہے نا وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اب پتہ نہیں کوئی کام کرے گا نیت سے یا نہیں یا کیا، وہاں پہ پھر ایک اور لیڈر کے لیے بہت زیادہ چیلنج ہوتا ہے ایسی بڑی ٹیم کو لے کے چلنا۔ اب اسلام بھی بالکل ایسے ہی اسی طرح ہی ہے جس میں ہر درجے کے مسلمان شامل ہو گئے ہیں، یعنی سابقون اولون بھی ہیں جو بہت ہی جن کا بار ہائی پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کے بعد دوسرے لوگ بھی ہیں جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جو اتنے مضبوط اعصاب بھی نہیں رکھتے۔ اب ان سب کی کلیکٹیولی یہاں پہ نفسیات بنائی جا رہی کہ کیسے تم نے ان سارے رشتوں ناتوں کو سائیڈ پہ کر کے یعنی ان کے اوپر اپنا عقیدہ بیلڈ کرنا ہے، پھر تم کسی کھاتے میں آؤ گے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہے نا، خوف ہی تو تھے، خوف ہی تو دور کیے جا رہے ہیں، ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی شک کو دور کر رہے ہیں، کسی نہ کسی ان کے خوف کو دور کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں خوف ہے مفلسی کا جو کہ تھا انہیں، کیونکہ حج ہی تو تھا ایک ایسا ایونٹ جہاں پہ ان کی تجارتوں نے بڑھنا تھا، یہیں پہ انہیں تجارت کی وہ کساد کا ڈر تھا، کسد کا ڈر تھا، یعنی اس کے ختم ٹھنڈا پڑ جانے کا ڈر تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا آنا ہی بند کر دیا، تو تجارت آپ کی آٹومیٹکلی بند ہو گئی۔ اس خوف کو دور کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور غنی کر دے گا مطلب تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم اللہ کے سوا نہیں دیکھو گے کسی کی طرف، ایسے تمہیں غنی کرے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اور پھر ہسٹری بتاتی ہے کہ کیسے غنی کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کیا انہیں کیا سنا، جدہ اور حنین اور دوسرے بھی ایون علاقوں سے، یہ تو جو قریب قریب کے ہیں، ان سے اونٹوں کے اونٹ لدے آتے ہوئے تھے مال و اسباب کے، کھانے کے، یعنی کھانا بھی پہنچایا جاتا تھا مکہ میں۔ یہ تو بہت ریسنٹ، اس کے بعد بہت ریسنٹ یہ واقعات ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے والے ادوار میں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، پھر یہ بہت مال و اسباب آتا رہا ہے، ایون پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوتے تھے تو کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کیا، لیکن ایک قید کے ساتھ، شاء کی قید کے ساتھ، کہ اگر چاہے گا تو یہ ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، ادب کا کرینہ ہے یہاں پہ، کہ تم نے ایسے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں فکس نہیں کر دیا، اگر وہ چاہے گا، کیونکہ وہی جانتا ہے اور اسی کو ہی حکمت ہے ساری، علم اور حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کو پتہ ہے کس کو کتنا کب اور کیسے دینا ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے مالدار ہو جاؤ گے، یہ فکس کر دیا ہے تمہارے لیے، دنیا کی مال و اسباب تم پہ سارے دروازے کھل گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، ان کو پتہ ہے کس بندے کی کیا ضرورت ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے۔ تو رزق کے اعتبار سے یہاں پہ ایک یعنی تربیت کی جا رہی ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ پہ ہی آپ نے اپنا پورا توکل رکھنا ہے، کہاں کہاں سے دے گا، کیسے کیسے دے گا، وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم اور حکیم۔ تو یہ معاملہ تھا مشرکین کا سارا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آخر کار ان سے ہم نے برات کیوں کی، کیونکہ یہ شرک پہ ہیں اور یہ نجس ہیں، اس لیے اب یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس سے آگے شروع ہوگا معاملہ اہل کتاب کا، اب ہم چلتے ہیں اس کی طرف، اتمام حجت کے قانون کی طرف۔